السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اب ہمارا جو ٹاپک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں. تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو ٹاپک پڑھے تھے وہاں سے ہم اب کنٹینیو کریں گے یہاں سے. اس میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے لیولز آف آرگنائزیشن. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آرگنزم جو ہے وہ کم سے کم منیمم کس چیز سے بنا ہوا ہے اور ان کا آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو آپ کس ترتیب سے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اور وہ میکسیمم کس چیز سے بنے ہوتے ہیں. تو اگر ہم جب دیکھتے ہیں اس کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے چھوٹی چیز جس چیز سے کوئی آرگنزم بن سکتا ہے وہ ہے ایٹم. پرانے زمانے میں یعنی یہ گریک جو ہے نا اوریجن اس کا ہے. ویسے تو بایولوجی کا بھی گریک اوریجن ہے اور اس بات کے بارے میں وہی نظریہ کار فرما ہے کہ سب سے چھوٹی چیز جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ یونانی اس کو سمجھتے تھے کہ ایک آرگنزم کوئی بھی ہے وہ منیمم جس چیز سے بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ایٹمس، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ سب سے چھوٹی چیز تھی جس سے مل کر آرگنزم بنے ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ چلتے چلتے یہ بن گئے ایٹم. اب اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر دو لفظ ہیں، ٹام. آ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، ناٹ. بایولوجی میں جب بھی کبھی آ لگا ہوگا کسی بھی ورڈ کے ساتھ، جس طرح ہم کہتے تھے شروع میں کہ اردو میں ہم پڑھتے ہیں صاحب کے لا، کہ مثلا علم اور شروع میں لگا دیں لا تو اس کا مطلب اس کا نیگیٹ ہو جاتا ہے، اس کا منفی ہے. اسی طرح بایولوجی میں جب ہم آ لگایا کریں گے تو اس کا مطلب ناٹ ہے، نہیں ہے. اور ٹام کا مطلب ہوتا ہے ویسے کٹ کرنا، ٹو کٹ، ڈیوائیڈ کرنا. تو آٹم یا اب بن گیا ایٹم. تو یہ اس کا مطلب ہے ناٹ کاٹیبل، یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، مزید فردر اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ اس لفظ کا یہی اوریجن ہے، یعنی یہی اس کا جو ہے نا معنی ہے. تو جو یونانیوں کا یہ خیال تھا کہ سب سے جو چھوٹی چیز ہے جس سے مل کر کوئی لیونگ آرگنزم بنتا ہے وہ ہے ایٹم. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی تو پتہ چلا کہ یہ اس کو مزید ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو چیزیں مزید ڈسکور ہوئی اس میں تھے الیکٹران، پروٹان اینڈ نیوٹران. تو اس سے ان چیزوں کو، جو کہ یہ تو تھا نا پہلا ایک لیول جس پہ ہم کہتے تھے کہ یہ ڈیوائیڈ اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، تو ہم کہتے تھے کہ یہ لیول ہے اٹامک لیول. ٹھیک، اس سے تو یہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسی ڈیولپمنٹ ہوئی، سائنس ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، تو ہمیں الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کے بھی ایگزسٹنس کا پتہ چل گیا کہ بھی یہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ سب ایٹامک ہیں، یعنی ایٹم سے چھوٹے پارٹیکل ہیں سب. جب بھی یہ لفظ سب لگا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے نیچے ہیں، جونیئر ہیں، کم ہیں. تو پہلا لیول ہمارے پاس ہے ایٹامک لیول، یعنی جو منیمم لیول ہو سکتا ہے. اور اس سے بھی ہم اگر نیچے دیکھیں تو پھر سب اٹامک لیول ہے، یعنی سب اٹامک لیول آپ کے پاس ایک قسم کا لیسٹ ہو گیا کہ سب سے چھوٹی چیز جس سے مل کر کوئی چیز بنی ہوئے گی، کوئی آرگنزم بنا ہوگا، وہ ہے الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران. اور اس کی ترتیب آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکٹران اور پروٹان جو ہیں وہ کس طرح سے پائے جاتے ہیں. الیکٹرانس آربٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، پروٹان اور نیوٹران جو ہیں وہ نیوکلیونز ہیں، یعنی نیوکلیس کے اندر رہنے والے ہیں، تو یہ نیوکلیس میں ہی پائے جاتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک پہلا لیول ہے. یہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران مل کر تو یہ بناتے ہیں ایٹمز. اب مختلف طرح کے ایٹم جو ہیں، یعنی تقریباً ہمارے پاس 92 کائنڈس کے ایلیمنٹس اس دنیا میں نیچرلی پائے گئے، جن ڈیفرنٹ ٹائپس کے. اب ان 92 میں سے 16 آر کالڈ بایو ایلیمنٹس، یعنی وہ چیزیں جو لیونگ آرگنزم میں پائی گئیں وہ ان کو کہتے ہیں بایو ایلیمنٹس، وہ ایلیمنٹ جو لیونگ آرگنزم میں پائے گئے. اور ٹوٹل جو ہیں وہ ویسے تو ہمارے پاس پیریوڈک ٹیبل میں 118 ہے، لیکن یہ جو نیچرلی ہیں وہ ہمارے پاس 92 کائنڈس کے ایلیمنٹ تھے. ان میں سے 16 جو ہیں وہ بایو ایلیمنٹس ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جو کہ ہم لیونگ آرگنزم میں آئیڈینٹیفائی ہوئے. ان میں سے بھی 6 ایسے ہیں جو زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اور 10 ایسے ہیں جو کہ انتہائی قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ٹریس ایلیمنٹس. اور یہ جو ہیں یہ زیادہ مقدار میں پائے جانے والے ہیں، وہ 6 ہیں. اور یہاں ہم نے ان کا جو ہے نام لکھا ہوا ہے تاکہ وقت کو بچایا جا سکے. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے آکسیجن،
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, पोटाशियम। ये वो हैं जो कि ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये इन्हीं के एटम हैं जो कि पहला लेवल हम बना रहे हैं, जिनको हम पहला लेवल कहते हैं एटम का। इसी तरह फिर जो कम पाए जाते हैं वो हैं पोटाशियम, सॉरी यहाँ पे ये फास्फोरस है और ये पोटाशियम है KFR। अब मैं इसमें इनके नाम नहीं लिखूंगा, ये हम बोल लेते हैं, बाकी आप वहाँ पे आपने केमिस्ट्री में ये पढ़े हुए हैं एलिमेंट्स। इसी तरह ये सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज़ है, जिंक है और आयोडीन है। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो पाए तो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन ये कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो इन टोटल को देखें तो ये 6 और ये तकरीबन ये सारे क्या हैं, ये 16 एलिमेंट्स बनते हैं। हम कहते हैं ये 16 जो हैं ये बायो एलिमेंट्स हैं, यानी ये आइडेंटिफाई हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बाकी सारे जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफाई नहीं हुए। ये पहला लेवल है जिसको हम कहते हैं ये एटॉमिक लेवल है, पहला लेवल, यानी सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल, जिसके साथ जिस पे आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन चीज़ों से ऑर्गेनाइज हुए मिले हैं। दूसरा, इससे ऊपर चलें तो जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मुख्तलिफ एटम्स की सूरत में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम चूँकि इतना अनस्टेबल है, अकेला एटम तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फिर एटम मिलकर तो मालिक्यूल बना लेते हैं। तो दूसरा लेवल जो है वो है मालिक्यूलर लेवल, यानी एटम मिलेंगे तो मालिक्यूल बनेंगे। तो मालिक्यूल वो छोटे से छोटा जो पार्टिकल है जो स्टेबल होता है, जो अपनी इंडिपेंडेंट शख्सियत को बरकरार रख सकता है, हम कहते हैं ये मालिक्यूल्स हैं। यही एटम मिलकर तो मालिक्यूल बनाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि H2O, इसमें एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 3 जो है एटम ये मिले हैं, तो ये एक स्टेबल कम्बिनेशन है। ये एग्जिस्ट कर सकता है, अपना वजूद बरकरार रख सकता है, और जिस चीज़ का ये मालिक्यूल है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ भी रिटेन कर सकता है, इसके अंदर उसकी तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। इसलिए इसको कहते हैं हम कि ये एक लेवल है, यानी मालिक्यूलर लेवल। तो एटम्स मिलते हैं तो मालिक्यूल बनते हैं। यहाँ तक बात समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब इसमें सैकड़ों मालिक्यूल हैं जो कि मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, पूरी उसकी बॉडी बना रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो जो मालिक्यूल हैं उनको ब्रॉडली 2 उसमें तकसीम किया गया होता है। एक वो हैं जो कि जिनको कहते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स, और दूसरे वो हैं जिनको कहते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स। ये लफ्ज़ इन्हीं के अंदर ही, बायोलॉजी की ब्यूटी यही है कि हर लफ्ज़ के अंदर उसकी बात छुपी होती है। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, इंतहाई छोटा। तो माइक्रो मालिक्यूल क्या होंगे, इनको डिफ़ाइन आप इस तरह से करेंगे कि ये वो हैं जिनका एटॉमिक वेट लो हो, यानी मालिक्यूलर वेट, यानी इनका एटम से मिलकर तो इनका जो मालिक्यूलर वेट होएगा वो क्या होगा, वो बहुत थोड़ा होगा। कैसे, ये अभी हम मिसाल देखेंगे। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा ज़्यादा, तो इनके हाई मालिक्यूलर वेट होंगे जो मैक्रो मालिक्यूल्स होंगे। मसलन इधर देखें, एक मालिक्यूल है, मैं यहीं बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको उधर समझ में आसानी से आ जाए, उधर एक साइड पे ना हो। मसलन एक मालिक्यूल है आपके पास ग्लूकोज का। इसको अगर आप देखें तो एक इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन के जो मालिक्यूल मिलकर तो एटम मिलकर तो एक मालिक्यूल बना रहे हैं। यानी 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम मिले हैं तो ये एक मालिक्यूल बना रहे हैं। अगर इसका हर एक एटम का एक वेट होता है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक वेट। हर एक एटम का जो वेट है, मसलन कार्बन का एक एटम का वेट है 12, इसके टोटल एटम कितने हैं 6, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का वेट है 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी टोटल क्वांटिटी से जो कि है 12। इसी तरह ऑक्सीजन के एक का वेट है 16 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी टोटल तादाद से, यानी 6 से। अब इसको और इसको इन तीनों को आप ज़रब करें
تو 12 6 بار اور یہ 12 ہی اور یہ جو ہے یہ کیا بن گیا 96۔ اب ان کو آپ جمع کریں تو یہ ٹوٹل یعنی یہ ایک مالیکیول ایک ایٹم کے اس ایٹم کے ان کے تعداد کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے تو یہ ویٹ نکل آیا۔ یعنی اس میں جو اس مالیکیول میں گلوکوز کے ایک مالیکیول میں یہ گلوکوز کا مالیکیول ہے اور اس کا فارمولہ ہے C6H12O6۔ اس کے 6 کاربن ایٹم کا جو ویٹ ہے وہ یہ بن گیا، آکسیجن کے 6 کا ویٹ جو ہے وہ 96 بن گیا، ہائیڈروجن کا 12 بن گیا، تینوں کو جمع کریں اس کا ویٹ بن گیا 180۔ یعنی یہ 180 جو ہے وہ ویٹ کس کا ہو گیا، مالیکیولر ویٹ ہے گلوکوز کے ایک مالیکیول کا۔ تو یہ اس لحاظ سے تو ابھی یہ چھوٹا مالیکیول ہے کیونکہ اس کا ویٹ بہت ہی تھوڑا ہے۔ جب اس 180 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے 1000 کے ساتھ یا 10,000 کے ساتھ تو تب یہ ویٹ بن جائے گا کسی ایک سٹارچ کے مالیکیول کا، کیونکہ سٹارچ کا ایک مالیکیول جو ہے وہ گلوکوز کے 1,00,000 یا 10,000 سے اوپر مالیکیول ملیں تب بنتا ہے۔ تو گلوکوز کے ایک مالیکیول کا ویٹ جو ہے وہ 180 ہے، اس کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنی بڑا اس کا اٹامک ویٹ کتنا بڑھ جائے گا۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں میکرو مالیکیول۔ انہی چھوٹے مالیکیولوں سے مل کر تو یہ میکرو مالیکیول بنے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ گلوکوز ایک سمال مالیکیول ہے، چھوٹا مالیکیول ہے کہ اس مالیکیولر ویٹ اس کا تھوڑا ہے، اسی گلوکوز سے مل کر تو سٹارچ بن رہی ہے، اسی طرح انہی سے مل کر تو باقی مالیکیول بنیں گے۔ اس طرح یہ چیز آپ تیار کریں گے۔ یہ دو آپ کے پاس لیول ہو گئے، ایک اٹامک لیول جو منیمم لیول ہے، اگرچہ الیکٹران پروٹون نیوٹران یا سب اٹامک لیول بھی ایگزسٹ کرتا ہے، تو بہرحال اٹامک لیول سب اٹامک لیول اور یہ ایٹم مل کر تو مالیکیول بناتے ہیں، یہ دوسرا لیول ہے۔ کوئی بھی لیونگ آرگنزم جو ہے وہ ہزاروں طرح کے مالیکیولوں سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ وہ مالیکیول دو طرح کے ہو سکتے ہیں، مائکرو اور میکرو، جو مل کر بنا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چھوٹے مالیکیول ہوتے ہیں جن کا مالیکولر ویٹ تھوڑا اور کچھ بڑے ہوتے ہیں جن کا مالیکولر ویٹ زیادہ ہے۔ تو یہ آپ بک سے نشان وغیرہ لگا کے اس کو تیار کر لیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے اگلے لیول تیار کریں گے۔ اللہ حافظ۔